اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بعظمه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہدائے کربلا علیہم الصلوۃ والسلام کی ارواح طیبہ کو ہدیہ فرمائیں. صلوات علی محمد وعلی محمد. سورہ مبارک انفال کی آیت نمبر 24. اس میں خداوند متعال صاحبان ایمان سے مخاطب ہے کہ اے صاحبان ایمان تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ان چیزوں کی دعوت دیں جس میں تمہارے لیے حیات پائی جاتی ہے. اور یہ بات طے ہے کہ خدا اور رسول جب بھی ہمیں کسی چیز کی دعوت دیں گے تو یقیناً اس کے اندر ہمارے لیے حیات پائی جائے گی. اس آیت کے ضمن میں کربلا اور ہماری زندگی کے مسائل کے حل کے عنوان سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی تقریباً اپنے اختتامی مراحل پر گفتگو پہنچ رہی ہے. گرچہ یہ بہت بڑا موضوع ہے اور اس موضوع کے لیے کئی مجلسیں درکار تھی لیکن کوشش یہ ہو رہی تھی اور اب تک کوشش کی میں نے کہ آپ کی خدمت میں جو خلاصہ ہے جو اس موضوع سے متعلق اہم باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. سوال یہ ہے کہ زندگی کہتے کسے ہیں؟ جواب یہ ملا کہ زندگی اس وقت زندگی ہوتی ہے جب اس کے اندر دین پایا جائے. دین کے بغیر زندگی کا تصور ادھورا ہے. دین کے بغیر زندگی نہیں کہلائی جا سکتی. دنیا میں بہت سے ادیان ہیں تو کیا ہر دین کو اپنانے سے زندگی حاصل ہو جائے گی؟ کیا نہیں. فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے تو یہ دین تم سے قبول نہیں کیا جائے گا.
خدایا اسلام کے پرچمدار اور اسلام کی تبلیغ کرنے والے بھی بہت سے افراد ہیں، کون سا اسلام، وہ کون سا اسلام ہے جو مجھے نجات دے سکتا ہے؟ آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم، وہ اسلام جس کے اندر تکمیل دین پائی جا رہی ہو، وہ اسلام جس میں نعمتیں تمام ہو رہی ہوں، وہ اسلام جس سے خداوند متعال راضی ہوا ہو، وہ اسلام تمہیں زندگی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت اس کی نیکیوں کی بنیاد پر لگائی جائے گی، کہ جیسے جیسے اس کی نیکیوں کا گراف بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی زندگی کی ویلو بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ لہذا یہاں تک جو گفتگو آئی تو آپ کی خدمت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اس حدیث کا سہارا لیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کے پاس 5 چیزیں نہ ہوں تو انسان کی زندگی جو ہے وہ اس کے اندر عیش و عشرت نہیں ہے، وہ انسان مطمئن نہیں رہے گا، وہ انسان بے چینی کا شکار رہے گا۔ جہاں امام نے فرمایا صحت البدن، بدن کی سلامتی بہت زیادہ ضروری ہے زندگی میں۔ دوسرا مرحلہ فرمایا والامن، جس سماج اور معاشرے میں زندگی گزار رہے ہو اس سماج اور معاشرے میں امن و امان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز السعۃ فی الرزق، رزق میں وسعت ضروری ہے تاکہ تمہاری زندگی میں لذت باقی رہے۔ چوتھی چیز فرمایا العنیس الموافق، اور جب امام سے پوچھا مولا انیس موافق کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا زوجۃ الصالحہ، ایک نیک بیوی، والولد الصالح، نیک اولاد، والخلیط الصالح، نیک دوست۔ اور اس حوالے سے میں نے مفصل گفتگو آپ کی خدمت میں انجام دی، اور آخری بات اس پر امام نے فرمایا کہ 5ویں چیز وہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ اگر یہ چاروں چیز بری ہو لیکن یہ 5ویں چیز کسی کے پاس نہ ہو تو انسان کا عیش و عشرت برباد ہوتا نظر آتا ہے، اور وہ ہے سکون، وہ ہے غیر مضطرب رہنا، وہ ہے وقار و سکینہ کا حاصل ہونا۔ اگر یہ انسان کو نصیب ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان خوشبخت ہے، یہ انسان کے پاس زندگی گزارنے کے آثار پائے جا رہے ہیں۔ لہذا اسلام نے اس تمام مرحلوں کا حل ہمیں پیش کیا اور یہ بات بتائی کہ دیکھو زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں اسلام کے دامن میں تمہارے لیے اس کا کوئی حل موجود نہ ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم خلوص دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اور اس کے بعد دیکھو کیا عجائبات تمہاری زندگی میں ہوتے ہیں، اس کے بعد دیکھو کس طریقے سے خداوند متعال تمہاری زندگی کے بند دروازوں کو کھولتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم اسلام کے مخلص رہو۔ ایک سوال بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ لہذا ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جتنا دین کا پابند ہوگا اتنا اس کی زندگی میں لذت کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا دین سے دور ہوتا جائے گا ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ میں بہت خوش ہوں، ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھائے کہ مجھ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی خوش نہیں ہے، لیکن قرآن کی آیت آواز دے گی وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے ذکر خدا کے کہیں پر بھی انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ ذکر خدا ہے جو انسان کو اضطراب سے، بے چینی سے سکون کی منزل میں لا سکتا ہے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں بعض مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جہاں پر بے سکونی کا ماحول ہو، جہاں پر وقار و سکینہ نہ پایا جا رہا ہو، جہاں پر اضطراب ہی اضطراب پایا جا رہا ہو، اس اضطراب بھرے ماحول میں بھی معصومین علیہ السلام نے اپنی سیرت سے سکون کا مظاہرہ کر کے بتایا کہ دیکھو اگر ذکر خدا ساتھ میں ہے تو لاکھ ماحول اضطراب ہی کا کیوں نہ ہو خود بخود اضطراب دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد۔ لہذا اس مرحلے پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سکون حاصل کیسے ہو۔
سکون آخر نصیب کیسے ہو؟ آخر کربلا والوں نے اس سکون کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں نہیں کی ہیں؟ قرآن مجید نے کس چیز کو ذکر خدا سے تعبیر کیا ہے؟ قرآن مجید آخر کس کو، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذکر خدا سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تو یہ ذکر خدا ہے کیا چیز؟ ذکر خدا کا مصداق ہے کیا؟ تاکہ میں ان چیزوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں وہ لذت اور وہ سکون محسوس کر سکوں کہ جس کا وعدہ قرآن مجید کر رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر خدا ہے جو تمہیں نجات دے گا، ذکر خدا ہے جو تمہیں اطمینان کی منزل میں لے کر آئے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ مجھے پتا تو ہو کہ وہ ذکر ہے کیا چیز، وہ ذکر الہی کا مصداق ہے کون سی چیز ہے۔ اس لیے کہ قرآن پھر ایک جگہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان جتنا ہو سکے ذکر الہی کرو، جتنا ہو سکے ذکر خدا کرو۔ قرآن پھر یہاں پر تاکید کر رہا ہے کہ ذکر خدا کرو، لیکن آخر پتہ تو چلے کہ وہ ذکر ہے کیا کہ جس کے بعد انسان کو سکون اور لذت محسوس ہوتی ہو۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد وعلی محمد۔ لہذا وہ ذکر کیا ہے قرآن مجید سے آپ پوچھیں، قرآن اعلان کرے گا کہ ہم تمہیں بتائیں گے ذکر خدا کیا چیز ہے۔ ذکر خدا کا مصداق، ذکر کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے آواز دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ذکر خدا کا سب سے بڑا اگر کوئی مصداق ہے تو قرآن مجید ہے، اس لیے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر زندگی میں سکون کی دولت چاہیے تو قرآن مجید سے رابطہ برقرار کرنا پڑے گا۔ اگر اس زندگی سے اضطراب کو دور کرنا ہے تو قرآن مجید کے دامن میں پناہ لینی ہوگی۔ بغیر قرآن مجید کے دامن میں پناہ لیے بغیر انسان حقیقی معنی میں سکون حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بار بار خود قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا قرآن تم سے پڑھنا ممکن ہو مستقل تلاوت قرآن کرو۔ پیغمبر بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھو اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے معطر کرو، نوّروا قلوبکم بتلاوت القرآن او نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے دلوں کو اپنے گھروں کو تلاوت قرآن سے منور کرو۔ اس لیے کہ جن گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی ان گھروں کو شیطان اپنی آماجگاہ بنا لیتا ہے۔ لہذا اگر سکون چاہیے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ قرآن سے تمہیں متصل ہونا پڑے گا، قرآن کے سامنے تمہیں زانو ادب طے کرنا ہوگا۔ لیکن عزیزو بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارا رابطہ جیسا قرآن مجید سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔ کیا واقعی اس ورش اعضا پہ بیٹھا ہوا ہر نوجوان اس بات کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کیا واقعی میں صبح سے شام تک میں ایک آیہ قرآن بھی یا یہ کہوں ایک صفحہ قرآن کا بھی پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا؟ یہ قرآن مجید جو مجھے سکون فراہم کرنے والا ہے، میں زندگی میں صبح سے شام تک تلاش میں نکلا ہوں کہ کہیں سکون نصیب ہو جائے، کہیں مجھے سکون نصیب ہو جائے۔ ہر انسان سے میں رو رہا ہوں کہ ساری چیزیں زندگی میں ہے لیکن سکون نہیں ملتا، جبکہ مجھے پتا ہے کہ سکون ملنا اگر کسی چیز سے ہے تو میرے گھر کی طاق پہ رکھا ہوا ہے لیکن اس آگے پڑھتا ہی نہیں۔ وہ قرآن صرف گھروں میں برکتوں کے لیے لایا گیا ہے۔ قرآن مجید ٹھیک ہے، قرآن مجید برکت کے لیے، اس میں نو ڈاؤٹ ہے، لیکن یہ یاد رکھے قرآن مجید کے نزول کا مقصد آپ کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ تنہا قرآن مجید گھروں پر رکھ دینے سے قرآن مجید حیات نہیں بانٹے گا۔ جب تک اس قرآن کے سامنے ایک طالب علم اور اسٹوڈنٹ بن کے نہیں بیٹھو گے قرآن مجید تمہاری زندگی کا حل نہیں دینے والا۔ جتنا قرآن سے رابطہ مضبوط کرتے چلے جاؤ گے اتنا تمہاری زندگی میں نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا عزیزو قرآن مجید کی بارگاہ میں پناہ لینی ہوگی۔ قرآن مجید اسی لیے آیت اللہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ 20 سال
تفسیر المیزان کو دینے کے بعد لکھتے ہیں، کوئی فخر و مباحت نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے ایسی تفسیر لکھ دی کہ اب جاؤ کوئی لکھ ہی نہیں پائے گا، نہیں، کہتے ہیں ہر تقریباً 10-20 سال کے بعد قرآن مجید کی تفسیر پھر سے لکھی جانی چاہیے، اس لیے کہ جب زمانہ بدلتا ہے تو قرآن مجید کا شاہکار ہی یہ ہے کہ قرآن مجید ہر زمانے میں اپنے مخاطبین کو ان کی زندگی کے حساب سے حل بیان کرتا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر ہر 10-20 سال کے بعد دہرائی جائے، چونکہ ٹیکنالوجیز آگے بڑھ رہی ہیں، بہت سے حقائق جو قرآن مجید میں پنہا ہے جو اس وقت تک نہیں حل ہوا ہے 20 سال کے بعد اس کے حل ہونے کا مرحلہ نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ واحد ایسی کتاب ہے، ابھی جون کا مہینہ گزرا ہے، آپ کے بچوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہوگا کہ بابا مجھے پیسے چاہیے اور یہ چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو کلاس میں درس حاصل کیا تھا وہ ختم ہو گیا، اگلی کلاس میں گئے۔ کبھی آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جو پچھلے سال کتاب پڑھی تھی پھر اس سال پڑھ لو؟ ہنسے گا بیٹا کہ والد محترم کیسی بات کریں، جو سال میں پڑھ جاؤ اب اس کتاب کو دیکھنا بھی نہیں ہے برسوں، اب تو پوری زندگی اسے اٹھا کر بھی دیکھنا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے کتابیں بدلتی جاتی ہے، اس پورے نظام کو اٹھا کر آپ دیکھیے، ہر نظام تعلیم میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو کتاب اس کے کلاس میں ہے وہ اس کلاس میں نہیں ہے، ہر کلاس کے لوگوں کے لیے الگ الگ کتاب تیار کی گئی ہے، اس کا نصاب الگ بیان کرنا ہے۔ واحد یہ کتاب خدا ہے جس کے نصاب میں ایسی جذابیت پائی جاتی ہے کہ بچہ بھی بیٹھے تب بھی کچھ حاصل کرے گا، بوڑھا پڑھے تب بھی کچھ حاصل پڑے گا، جوان کچھ حاصل کرنا چاہے تب بھی حاصل کرے گا۔ ہر عمر کے انسان کے لیے قرآن مجید نے کہا جتنی ظرفیت لے کر آؤ گے اسی حساب سے ہم تمہیں معرفت قرآن عطا کر کے بھیجیں گے۔ ایک شروعات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا قرآن مجید اور اس کے بعد قرآن مجید کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ برکت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جو قرآن، اس جملے کو یاد رکھیے گا کہ جو قرآن زندگی بانٹنے کے لیے آیا تھا اس قرآن کو ہم نے زندگی ختم کرنے کا ذریعہ بنا ڈالا ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کی جان نہیں نکل رہی ہے اس وقت ہمیں قرآن یاد آتا ہے کہ لاؤ سورہ یاسین پڑھ کر اس کی جان نکال دی جائے۔ یہ تاکید ہے، ٹھیک ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ محتضر جو حالت احتضار میں ہو اس کے سامنے تلاوت قرآن کی جائے، لیکن عزیزو یہ اس کے لیے جس نے واقعا زندگی بھر تلاوت قرآن گوش بھی کیا ہو، سنا بھی ہو، دیکھا بھی ہو۔ آخر تلاوت قرآن ہے کیا چیز؟ کتاب خدا ہے کیا؟ لیکن مجھے یہ بتائیے، سال پوری زندگی جو اس قرآن سے درس عبرت لینا تھا، زندگی کے اصول لینے تھے، وہ میں نے نہیں لیا۔ آخر وقت میں مجھے یاد آ رہا کہ اگر موت کو اچھے طریقے سے نکالنا ہے تو سورہ یاسین پڑھا جائے تو تب یہ نکل جائے گا۔ یقیناً قرآن مجید کے لیے یہ مفید ہے، فائدہ بخش ہے اس معتذر کے لیے، لیکن یہ کتاب خدا آپ کی زندگی کو سنوارنے کے لیے خدا نے نازل کی ہے۔ لہذا مرنے سے پہلے زندگی نے اس کی قدر و منزلت کو سمجھے کہ یہ کتاب خدا ہے کیا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ ہمارے یہاں اس کتاب خدا کا جو نظر آتا ہے وہ ہے کہ کچھ بچوں کو عطا کیا ہو یا نہ کیا ہو، قرآن کی تعلیم دی ہو یا نہ دی ہو بیٹی کو، لیکن جہیز میں قرآن ضرور جائے گا ساتھ میں۔ اس بچی کو آپ نے سورہ نور کی تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے؟ قرآن مجید میں جو آداب اور تہذیب ہے اس کی تعلیم دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے مولانا، جو کچھ بھی ہو اپنی جگہ پر، لیکن یہ قرآن مجید ہمیں ساتھ میں ضرور دینا ہے۔ آپ بتائیے اگر اس قرآن مجید کی جگہ پر تعلیم قرآن اسے دے کر ساتھ میں بھیجتے تو جو آج قوم و ملت میں گھروں میں مسائل کھڑے ہوئے خود بخود دور ہوتے نظر آتے۔ لیکن تلاوت قرآن مجید، ہم قرآن سے واقعی بہت دور ہیں ابھی بھی۔ قرآن مجید کا جو مقام اور جو اہمیت ہمارے سماج اور معاشرے میں ہونی چاہیے، آج بھی وہ مقام قرآن مجید کو نہیں ملا ہے۔ متاسفانہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں۔ لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے قوم کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو قرآن مجید سے جوڑیں، اس لیے کہ جب تک قرآن سے جڑیں گے نہیں منشور حیات ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ قرآن در حقیقت حیاتی حصول کو بانٹ رہا ہے۔ جتنا قرآن سے آپ نزدیک ہوتے جاؤ گے اتنا تمہیں زندگی کے مسائل سے واقفیت ہوتی چلی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا قرآن مجید کا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر یعنی قرآن مجید، یہ ہے ذکر خدا کا پہلا مصداق۔
دوسری چیز جو ذکر الہی کی مصداق ہے وہ اسی قرآن میں آپ پوچھیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. یا سورہ جمعہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب تمہیں نماز جمعہ کی دعوت دی جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تیزی کے ساتھ ذکر الہی کی طرف بڑھو. ذکر خدا یعنی نماز جمعہ، ذکر خدا یعنی نماز. اب اس آیت کو اور اس ترجمے کو ملائیے کہ ذکر خدا سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی قرآن کی تلاوت سے سکون حاصل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. اگر انسان کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے تو سکون کہاں سے نصیب ہوگا؟ وہ لذت وہ لطف کہاں سے آئے گا جس کے لیے قرآن خود کہہ رہا فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر خدا کی طرف دوڑو. یا دوسری جگہ جہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس ذکر سے مراد کون ہے؟ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، وہ لوگ کہ جو ہمارے ذکر سے دور بھاگتے ہیں ہم ان کی اقتصادی حالات کو تنگ کر دیتے ہیں. ذکر سے مراد علماء کہتے ہیں ذکر سے مراد یہاں دعا ہے، کہ جو لوگ دعا کرنے سے دور بھاگتے ہیں، جو لوگ دعا پڑھنے سے دور بھاگتے ہیں. گرچہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا کرنے کی چیز ہے، لیکن بہرحال ہمارے یہاں دعا کی کم جاتی ہے، پڑھی زیادہ جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب دعا کرنے کے بجائے دعا پڑھی جاتی ہے تو پھر صفحات گنے جاتے ہیں کتنے بچے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجیے گا محمد والے. یعنی ذکر خدا سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. ذکر خدا کیا ہے؟ قرآن مجید. ذکر خدا کیا ہے؟ نماز. ذکر خدا کیا ہے؟ دعا. قرآن، نماز، دعا، یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ ہے ذکر الہی. اور اگر تمہیں سکون حاصل کرنا ہے تو ان تینوں چیزوں سے تمہیں رابطہ پیدا کرنا پڑے گا. بقیہ اور چیزیں بھی قرآن نے بیان کی ہے لیکن میں صرف تین کا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن عزیزو اگر صحیح اس کا مصداق عدم دیکھنا ہے تو سید الشہداء نے ایک شب کی مہلت مانگی ہے کہ ہمیں ایک شب اور زندگی گزارنے دو، اور ان تینوں چیزوں کو کربلا کے میدان میں کر کے بتایا کہ شب عاشور کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، کوئی دعائیں کر رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، اور اس ہولناک منزل میں اگر بتا رہے ہیں کہ دیکھو اتنا پرخطر ماحول ہے لیکن پھر بھی حسین اور اصحاب حسین سکون کے ساتھ زندگی گزار کے بتا رہے ہیں کہ کتنا ہی خطرناک ماحول کیوں نہ ہو لیکن اگر قرآن کے سائے میں ہو، دعاؤں کے سائوں میں ہو، نماز کی حالت میں ہو تو تمہیں سکون ہی سکون فراہم ہوتا رہے گا. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد. اگر تمہارا دامن ان تینوں سے منسلک ہے تو شب عاشور تمہیں یہ کیفیت نظر بھی آئے گی عملی طور سے کہ چاروں طرف دشمن کا نظر ہے لیکن اس کے باوجود اطمینان کی منزل میں اصحاب سید الشہداء. کوئی تلاوت قرآن کا رہا ہے، کوئی نمازوں میں مشغول ہے، کوئی دعاؤں میں مشغول ہے. یہ عمل بتا رہا ہے کہ دیکھو حقیقی طور سے سکون کیسے حاصل ہوتا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے سکون نہیں حاصل ہوگا. سکون اگر حاصل ہی کرنا ہے تو تمہیں ان دینی امور سے اپنے آپ کو متصل کرنا ہوگا. تمہیں قرآن سے لو لگانا ہوگا، تمہیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، تمہیں دعاؤں کی پابندی کرنی ہوگی. تب جا کر تمہیں صحیح معنی میں جو تمہاری بے چینی ہے وہ بے چینی چین میں تبدیل ہوتی بھی نظر آئے گی. ایک صلوات دیجیے گا محمد وعلی محمد. اور سکون اور یقین کے درجات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان کا سکون ایک جیسا ہے، ہر انسان کا یقین ایک جیسا ہے. ہر انسان کے یقین میں فرق نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے کسی مرحلے میں میرا یقین کچھ اور ہو اور آپ کا یقین کچھ اور ہو. فلاں کا انسان اس کا یقین اور اندھا ہو. اور یہ مسئلہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے بلکہ یہ سارے مسائل آپ کو انبیاء اور اولیاء خدا کی زندگی میں بھی نظر آئیں گے. آپ شیخ الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں. اللہ
دیکھیں کہ جب آپ کو منجنیق کے ذریعے سے آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لے کے آئیے کہ جناب ابراہیم بے چین ہے. جناب ابراہیم بے چین نہیں ہے، پوری خوشی کے ساتھ آگ کے حوالے ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات پر یقین ہے، اضطراب نہیں ہے وجود میں، لہذا پورے اطمینان کے ساتھ آگ کے حوالے ہو رہے ہیں. جب بیٹے کے گردن پر چھری چلانے کا حکم آیا، میرے لال میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہاری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، کیا کہتے ہو؟ افتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ. یا ابت افعل، اے میرے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر ڈالیے. اور ادھر سے پورے اطمینان کے ساتھ چھری چلا دی ہوئی، کوئی بے چینی نہیں ہے، اضطراب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے خدا کی ذات پر یقین ہے. جب مال کی قربانی کا مسئلہ آیا تو مال قربان کر دیا، کسی طرح کی کوئی بے چینی نہیں ہے. آپ بقیہ انبیاء کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، جناب موسیٰ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، پوری فرعونیت ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور جناب موسیٰ اکیلے جناب ہارون کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ سوچیں فرعون کتنا بڑا ظالم، اور اس کے باوجود اس کے جادوگروں کے ساتھ مناظرے کے لیے تیار ہیں، اس کے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہیں. کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ہراس نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات پر یقین ہے. آپ یقین کے درجات کو ملاحظہ کرتے چلیے. جناب یوسف کو کنویں کے حوالے کر دیا گیا، وہاں زندگی کا کوئی اثر باقی نہیں ہے. کوئی ہم جیسا ہوتا تو فریاد کر کر کے جان دے دیتا، لیکن جناب یوسف کے ماتھے پر شکن نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی ذات پر یقین ہے، زیادہ مطمئن ہے، کنویں میں رکھ کر دی. اس لیے کہ پتا ہے کہ تنہا خدا کی ذات ہے جو اس کنویں کی گہرائی سے نکال کر تخت مصر تک اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو وہ ارادہ خداوند متعال. ایک صلوات لیجیے گا محمد علی محمد. جناب ایوب کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، اولاد، مال، دولت سب کچھ برباد ہو گیا. عالم یہ ہے کہ جسم کی کیفیت یہ ہو گئی کہ لوگ قریب آنا پسند نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کی ذات پر یقین ہے. جناب یعقوب کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، بیٹا گم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی خدا کی ذات پر یقین ہے کہ ایک دن میرا بیٹا واپس آئے گا. توجہ کیجئے گا، یہ سارے تذکرے میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ہمارے نوجوانوں کے اندر جو آج یقین کی کمی پائی جا رہی ہے، اس یقین کو اوپر لے کر آئیے، اس یقین کو اوپر لے کے آئیے. کیا جناب ابراہیم نے سوچا تھا؟ ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. ایک اور صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. یہ سارے تذکرے کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتا سکوں کہ اس زندگی کے جو مسائل ہیں ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے اپنا دل سرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے تذکرے قرآن نے اسی لیے کیے ہیں، اسی لیے تو قرآن منشور حیات ہے کہ جب ان تذکروں کو پڑھو گے، اتنے بڑے بڑے نبی، اتنے بڑے بڑے مسائل، اتنی بڑی بڑی مصیبتیں، اتنے بڑے بڑے امتحان، لیکن تنہا ایک چیز ان کے ساتھ تھی، وہ تھی خدا پر یقین. اور جب خدا پر یقین ہوتا ہے تو ہر مسئلے کا خدا خود بخود تمہارے دامن میں ڈالتا چلا جائے گا. ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد. گھریلو مسائل، سیاسی مسائل، اجتماعی مسائل، جاب کی مشکل، پڑھائی کی مشکل، نہ جانے کتنے طرح کے مسائل ہماری زندگی میں ہیں. لیکن اگر قرآن مجید اور قرآن مجید کے اصولوں کی پابندی ہے، قرآن مجید پر دقیق نظر رکھی ہے اگر آپ نے، تو گھبرائے گا نہیں بندہ، اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرنے دے گا، خدا کی ذات پر یقین کر کے آگے بڑھے گا. بزنس میں لاس ہو گیا کوئی بات نہیں، خداوند متعال پھر عطا کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں امتحان میں ناکامیاب ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں، پھر سے محنت کروں گا اور پھر آگے چل کر انشاءاللہ کامیابی خداوند متعال مجھے عطا کرے گا. جاب کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، خدا کی ذات پہ بھروسہ، اپنے بازو پہ بھروسہ ہے، میں محنت کروں گا، یقیناً خداوند متعال مجھے عطا کرے گا. اگر زندگی کے ہر مسئلے میں ہمارے یہ کی ہے جو میں آپ کو حوالے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ کی رہی، یہ چابی آپ کے پاس رہی، تو ہر تالے کا حل اس چابی کے پاس موجود ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. شیخ الانبیاء، یہ سارے نبیوں کے یہاں اطمینان اور یقین اپنی اعلیٰ منزل پہ
پہ تھا، لیکن عزیزو جب اسی قرآن کو پڑھنے لگا تو قرآن ایک جگہ آ کے کہتا ہے وقال ابراہیم، کیا فرمایا؟ جناب ابراہیم کہتے ہیں یا خدا ارنی، مجھے دکھا دے کیف تحیی الموتى، اے پروردگار یہ بتا تو ان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ توجہ چاہ رہا عزیزو، میں نے کہا یقین کے اپنے اپنے درجات ہیں، ہر انسان کا یقین برابر نہیں ہے۔ اگر آپ عصمت و طہارت یعنی انبیاء کی زندگی میں اٹھائیں گے تو جناب ابراہیم کا یقین آپ کو سب سے اوپر نظر آئے گا، لیکن جناب ابراہیم کی زندگی بھی قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد قرآن ایک جگہ نقل کرتا ہے کہ ابراہیم ایک جگہ سے گزرے، دیکھا ایک جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے، پروردگار تو اسے کیسے زندہ کرے گا؟ اب مفسرین نے یہاں پر کہا خدا کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم کو یقین نہیں تھا، معذرہ نہیں، یقین ہے، خدا کا یقین ہے کہ خدا ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن ابراہیم کیسے زندہ کرتا اس کی کیفیت کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کیف تحیی الموتى، پروردگار اس مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ قرآن نے آواز دی ابراہیم اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں نہیں پروردگار، لیطمئن قلبی، پروردگار مجھے یقین ہے لیکن اطمینان کی آخری منزل پر اپنے آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، یعنی یقین ہے اطمینان بھی ہے لیکن پھر بھی ایک درجہ اطمینان کہیں نہ کہیں ابراہیم کا کم نظر آ رہا ہے۔ یہ تاریخ نبوت میں جناب ابراہیم کا جملہ قرآن نے نقل کیا کہ لیطمئن قلبی، تاکہ میں اپنے اطمینان کو اور مزید بڑھا سکوں، لیکن ہم نے تاریخ امامت میں پہلے ہی مرحلے میں دیکھا کہ علی آواز دے رہے تھے لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، اگر حجاب کو ہٹا بھی دیا جائے تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ ایک صلوات دیجیے گا محمد وآل محمد۔ علی کا یقین اپنی آخری منزل پر ہے، اطمینان کی آخری منزل کا نام امیر المومنین ہے، اور یہ آپ کو جا بجا تاریخ عصمت و طہارت و نبوت و امامت میں نظر آئے گا، مختلف جگہوں پہ آپ کو یہ کیفیت نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے جناب عیسیٰ کے لیے ہے کہ اگر لو ازداد یقینہ لمشى علی الہوا، روایت کے جملے ہیں کہ جناب عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے، جناب عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے، روایت کے جملے یہ ہیں کہ اگر عیسیٰ کا یقین اور آگے ہوتا لمشى علی الہوا، تو جناب عیسیٰ کہاں پر چلتے؟ ہوا کے دوش پہ چلتے، یعنی جناب عیسیٰ کے یقین نے انہیں اتنی طاقت دی کہ وہ پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک یقین والے اور بندے کا پتہ بتاؤں۔ خیبر کا معرکہ ہے، خیبر فتح ہونے کے نزدیک ہے، اور علی قلعہ خیبر کو اکھاڑ چکے ہیں، صحابہ دوڑتے ہوئے پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر آپ نے دیکھا علی نے دروازے قلعہ خیبر کو فتح کر لیا، اور وہ قلعہ خیبر کا دروازہ جو روایتوں کے مطابق 9 20 30 یا 40 لوگوں کے کھولنے سے نہ کھلتا تھا نہ اسے وہ ہلا سکے، اس دروازے کو علی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ وہ ایک مرتبہ رسول نے مسکرا کے کہا نادان، تم نے صرف علی کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، علی کے قدموں کو نہیں دیکھا، تمہیں علی کا ہاتھ تو نظر آیا ہے لیکن علی کے مزاج اور یقین کو دیکھو کہ علی کا پیر ہوا کے دوش میں تھا، جو خود بیان کر رہا ہے عیسیٰ کا یقین کچھ اور ہے، فخر عیسیٰ کا یقین کچھ اور ہے۔ صلوات دیں گے محمد و آل محمد۔ ایک جملہ، ایک روایت آپ اکثر سنتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کبھی آپ نے اس رخ سے اس پر سوچا یا نہیں سوچا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب حضرت حجت امام عصر روحی وارواح العالمین لک الفدا، اللہم صلی علی محمد، امام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ نے سب سے سنا کہ مصلی کہاں بچھے گا؟ پانی پہ بچھے گا۔ امام کس کے وارث ہے؟ امیر المومنین کے وارث ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے مصلی کہاں بچھنا چاہیے تھا؟ ہوا پہ بچھنا چاہیے تھا، لیکن مصلی بچھ کہاں رہا ہے؟ پانی پر۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ روایتیں کہتی کہ جب امام آئیں گے چونکہ وارث امیر المومنین ہے،
یقین کی آخری منزل پر ہیں، لہذا مصلی وہاں پہ بچھائیں گے جہاں امیر المومنین کے پیر تھے، چونکہ فخر عیسیٰ امیر المومنین کے وارث ہے امام عصر۔ لیکن عزیزو ایک شرعی مسئلہ بھی یہاں سے سنتے جائیے، امام جماعت صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں یہاں پر، اور آپ توضیح مسائل بھی اٹھا کر دیکھیے گا۔ دیکھیے ذمہ داری امام جماعت کی ایک بہت بڑی ہے، وہ کیا ہے؟ امام جماعت کی ذمہ داری ہے اپنے ماموم کا خیال رکھنا۔ توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ اگر میں نماز پڑھا رہا ہوں اور میرے پیچھے بہت سے بوڑھے انسان نماز پڑھ رہے ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں آہستہ نماز پڑھوں، اس لیے کہ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اتنی تیزی سے نہیں اٹھ بیٹھ سکتے، لہذا اسی انداز سے مجھے نماز پڑھانا ہوگا، لہذا جو ان کو آسانی فراہم ہو اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر کثیر تعداد میں نوجوان موجود ہو تو پھر میں تیزی سے نماز پڑھاؤں گا، اس لیے کہ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماموم کا خیال رکھے۔ عزیزو یہ روایتوں میں کیوں نہیں آیا کہ جب امام آئیں گے تو امام ہوا کی دور پہ مصلی بچھائیں گے، پانی پہ مصلی کیوں بچھائیں گے؟ اس لیے کہ جس دین کا پھیلانے والا وہ آ رہا ہے وہ دین کے مسائل سے واقف ہے، اس لیے کہ جو پیچھے نماز پڑھنے والا ہے اس کے یقین کی انتہا پانی تک ہے، پیچھے نماز عیسیٰ پڑھنے والے تھے، لہذا مصلی بھی پانی پہ بچھے گا تاکہ ماموم کا امام خیال رکھ سکے۔ ایک صلوات کریے گا محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل اس لیے کہ جب جناب عیسیٰ سے کہیں گے بسم اللہ تو جناب عیسیٰ کہیں گے آپ فخر رسول خدا، آپ حبیب خدا کے فرزند ہیں، بسم اللہ آپ امامت کے فریضے کو انجام دیجیے۔ اور امام نماز پڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ جب امام نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے پڑھنے والے جناب عیسیٰ ہے، جن کے لیے ہمیں ملا کہ جن کا یقین یہ تھا کہ وہ پانی پہ چلا کرتے تھے، لہذا ماموم کا پورا خیال رکھ کر امام جماعت کے فریضے کو انجام دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر یہ سکون، یہ اطمینان، یہ انسان کے وجود میں آ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر میں نماز کا پابند ہوں، میں دعاؤں کا پابند ہوں، میں قرآن مجید سے متصل ہوں، کا اس کا سب سے بڑا ثمرہ، اس کا سب سے بڑا پھل یہ ہے کہ تم امام معصوم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے نظر آؤ، تمہارے وجود میں انانیت نہیں ہوگی، تم اپنے آپ کو امام وقت کا تابع سمجھو گے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آج کی یہ شب جس ذات سے منسوب ہے، حضرت ابو الفضل عباس علمدار سید الشہداء، جناب عباس علمدار کی سب سے بڑی خاصیت، کسی خطیب کے جملے نہیں نقل کر رہا، کسی ذاکر کی زبانی سے بات نہیں کر رہا ہوں، کسی عالم کا قول نہیں نقل کر رہا ہوں، اس شخصیت کا قول نقل کر رہا ہوں جس کی زبان سے نکلے ہوئے جملے لوح محفوظ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، اے میرے جد ابو الفضل عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مقام تسلیم پر فائز تھے، آپ مقام تصدیق پر فائز تھے، آپ مقام وفا اور نصیحت پر فائز تھے۔ مقام تسلیم آپ نے سن لیا، لیکن ذرا انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اگر مثالیں دیتا تب آپ کو اس کی قدر و منزلت سمجھ میں آتی کہ مقام تسلیم پر اپنے آپ کو پانا کتنا بڑا کمال ہے انسان کے لیے۔ بڑے بڑے صحابی اپنے آپ کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکے جس مقام پر جناب عباس موجود ہیں۔ ایسے ہی چوتھے امام نے فرمایا اِنَّا لِلْعَبَّاسِ مَنْزِلَةً یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ، کہ پروردگار قیامت میں جناب عباس کو وہ مقام اور وہ رتبہ عطا کرے گا کہ جمیع الشہداء، سارے کے سارے شہید اس مقام کو دیکھنے کے بعد غبطہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کاش ہمیں یہ مقام نصیب ہو جاتا۔ یہ مقام کیوں ملا؟ اس لیے کہ آپ امام معصوم کے آگے سر تسلیم خم تھے، اف اور بٹ کی منزل نہیں تھی، چوچرا کی منزل نہیں تھی، مولا میرا نظریہ یہ ہے آپ سن لیجیے۔ جناب محمد حنفیہ، ابن عباس، بڑی بڑی شخصیتیں آپ کو ملیں گی جب سے یہ کاروان کربلا 28 رجب سے نکلا ہے، لوگ آ کے مشورہ دے رہے امام وقت کو، لیکن کوئی ایک جھوٹی روایت مجھے لا کر دکھائیے کہ جناب عباس نے امام حسین سے آ کے کہا مولا آخر کیوں جا رہے ہیں؟
مولا مکے کیوں جا رہے ہیں؟ مولا مدینہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ میرے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے مدینہ چھوڑنے کی؟ مولا کوفے میں کیوں قیام کر رہے ہیں؟ کیوں کوفے کی طرف جا رہے ہیں؟ کہیں پر بھی ایک جملہ آپ لے کر آئیے، صرف ایک چیز نظر آتی ہے، امام کا حکم ہوتا ہے، امام جیسے کہتے عباس اس کام کو ہونا ہے، جناب عباس سب جھکا کے کہتے مولا چشم، یقیناً یہ کام ہو کر رہے گا۔ کہیں پر بھی آپ کوئی فارورڈ کی کوئی بات ہی نظر نہیں آئی۔ یہ ہے تسلیم کی منزل کہ اگر امام وقت نے کوئی فیصلہ لے لیا تو یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام وقت ہے، اس نے اگر کوئی فیصلہ لیا ہے تو اس میں مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہتر حالات زمانہ کو کون جانتا ہے؟ اس سے بہتر سیاست زمانہ کو کون سمجھتا ہے؟ اس سے بہتر فیصلہ کون لے سکتا ہے؟ لہذا اس کے مقابلے میں چو چرا کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہر جگہ جناب عباس سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، مولا آپ جو حکم دے دیں بس اسی حکم کی تعمیل ہوگی۔ ایسے ہی جناب عباس کو پروردگار عالم نے یہ مقام عطا کیا کہ ہر شہید قیامت کے دن جناب عباس کو دیکھ کر فخر و مباحت کرتا نظر آئے گا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے محمد۔ لہذا جناب عباس کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو تسلیم ہی تسلیم ہے، کہیں پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور یہاں پر سب سے بڑی چیز جو ایک اور ہے وہ ادب ہے کہ جو میراث میں جناب عباس کو مل رہا ہے، جو باپ کی طرف سے بھی میراث مل رہی ہے اور ماں کی طرف سے بھی جناب عباس اس چیز کو میراث کو حاصل کر رہے ہیں، وہ ہے ادب اور تہذیب۔ جو ماں آئی ہے جب گھر میں اور آنے کے بعد امیر المومنین کے بچوں نے ماں کہہ کے خطاب کیا ہے تو پلٹ کے جملہ کیا تھا کہ میں کہاں اور فاطمہ الزہرا کہاں؟ میں ان کی جگہ لے ہی نہیں سکتی، وہ فاطمہ زہرا ہیں، وہ کنیز خدا ہیں، میں اس گھر میں کنیز بن کر آئی ہوں تمہاری۔ یہ وہ ادب اور تہذیب ہے جو جناب عباس کو میراث میں ملا ہے۔ پوری زندگی کا مطالعہ کریے آپ، کہیں پر بھی جناب عباس نے اپنے بھائی حسین ابن علی کو بھائی کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ ہمہ وقت آقا سیدی مولائی، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، حکم کریے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہر جگہ جناب عباس کی زندگی میں آپ کو یہی نظر آئے گا، کہیں پر بھی بھائی کہہ کے خطاب نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقام تسلیم پر ہے جناب عباس۔ جو بھائی کا احترام ہونا چاہیے، احترام اپنی آخری منزل پر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ روایت کے جملے ہیں، اور عزیزو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، جناب عباس کے لیے سب سے سخت منزل یہ ہے کہ ہر معرکے کو جناب عباس سر کر سکتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ حکم امام کے تابع ہیں، شجاعت کا مظاہرہ خود سے نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اور نہیں پتا مجھے، شاید امام حسین کی بھی شاید یہ منشا رہی ہو کہ عباس کو شجاعت کے اس معرکے میں لڑنے کی اجازت نہ دی جائے، تاکہ دنیا والے عباس کو صرف شجاعت کے عنوان سے نہ پہچانے، بلکہ عباس کی جو بقیہ خصوصیات ہے اس عنوان سے جناب عباس دنیا کے سامنے پہچانے جائے۔ شجاعت تو اپنی جگہ پر ہے، عباس سے بڑا شجاع کربلا میں کون نظر آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ جب مدینے میں بھائی حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے اور جناب عباس نے قبضے تلوار پر ہاتھ لے گئے، ادھر سے امام حسین کا حکم، عباس تلوار کو نیام میں رکھ لو۔ مجھے نہیں پتا عزیزو آپ کیسے سنیں گے اور اس چیز کو محسوس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں کہ اگر انسان کے پاس جواب دینے کی طاقت ہو لیکن اس کے باوجود وہ حکم امام کا تابع ہو، کتنا سخت ہے ایک انسان کے لیے۔ تلوار کو نیام میں رکھ لیا، جنت البقیع میں امام حسن کو دفن کر دیا گیا، اب امام حسین گھر پلٹ کر آئے، عباس علمدار کو تلاش کر رہے ہیں کہ عباس نظر نہیں آتے، کسی نے کہا گھر کے اندر موجود ہیں، جناب عباس کو ڈھونڈتے ہوئے امام حسین گھر کے اندر تشریف لے گئے، کیا دیکھا گھر کے گوشے میں تنہائی میں بیٹھے سر کو اپنے زانوں میں ڈالے گریا کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آقا کو آتے دیکھا تعظیم کے لیے کھڑے، مولا آپ کب تشریف لے آئے؟ کیا دیکھا عباس کی آنکھیں سرخ ہیں،
اشک جاری ہیں. میرے عباس تمہاری آنکھوں میں یہ اشک کیسے؟ کہا مولا گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں. اے مولا وہ بھائی کیسے برداشت کرے جس کے بھائی کے سامنے اس کے بھائی کے تابوت پر تیر برسا دیے جائیں. اے مولا عباس کے لیے بڑی سخت منزل ہے. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے مولا عباس ارے صرف تابوت میں تیر پیوست ہوئے تھے تو آج یہ کیفیت نظر آ رہی ہے. ارے عصر عاشور جب حسین کا جنازہ تیروں پر اجرکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رلائے. حاضر لو جناب عباس کی تربیت اسی انداز سے ہو رہی ہے. عباس تمہیں کربلا کے لیے پیدا کیا گیا. عباس تمہیں کربلا کے لیے پالا گیا. یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے جو ترتیب دی ہے اس لشکر کی میمنہ جناب عباس کے حوالے کیا ہے, میسرہ جناب زہیر کے حوالے کیا ہے. قلب لشکر پر خود حملہ ہو رہے ہیں. اور عزیزو یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کی جو ڈیوٹی جو ذمہ داری امام حسین نے معین کی ہے وہ خیمے کا تلایا کرنا ہے, خیمے کی حفاظت کرنا ہے. لہٰذا جب بھی دشمن خیمے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا جناب عباس کو سامنے دیکھتا پھر پیچھے بھاگ جاتا. عباس کبھی بڑھ کر حملہ کرتے اور فوج یزیدی دور تک اپنی جان بچا کر بھاگتی نظر آتی. کہ اسی اثنا میں جناب زہیر آئے. آنے کے بعد کہتے عباس ذرا میرے قریب آؤ. عباس تم سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. کیا کیسی گفتگو؟ زہیر بتاؤ یہ عالمگیر کا گفتگو کا ٹائم نہیں ہے. بتاؤ جناب زہیر کرنا کیا ہے؟ جناب زہیر نے کہا نیچے اترو. گھوڑے سے نیچے اترے اور جیسے اترے سوال کیا عباس تمہیں پتا ہے تمہارے باپ نے تمہاری ماں کے ساتھ عقد کیوں کیا تھا؟ تمہاری ماں کا انتخاب امیر المومنین نے کیوں کیا تھا؟ ایک مرتبہ جناب عباس نے ساری داستان کو سمجھ لیا اور فرماتے ہیں اتشجعونی یا زہیر, زہیر کیا تم مجھے شجاعت دلا رہے ہو؟ ابھی میں تمہیں وہ دکھاتا ہوں جو تم نے اس کے پہلے نہ دیکھا ہوگا. اور دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھ کے پہنچے. ادھر سے عرب کا ایک بہت بڑا پہلوان جس کا نام تاریخ نے روایت لکھا ہے غالباً, وہ آیا جناب عباس کے مقابلے میں خیمے میں حملہ کرنا چاہتا ہے. جناب عباس نے کہا تلوار کو نیام میں رکھا. کہا زہیر دیکھو میں اس کے نیزے کو خود اسی کے نیزے سے ماروں گا. اور اس کے بعد اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. جناب عباس نے حملے کو رد کیا اور اس کے نیزے کو چھین کر اسی کے نیزے سے اسے فرنار کر کے زہیر کی طرف اشارہ کیا. زہیر یہ مناظر میں تمہیں آج دکھاؤں گا. خدا کی قسم جناب عباس پوری شجاعت کے ساتھ موجود ہے کہ بس میرا مولا مجھے اجازت دے دے. ان یزیدیوں کو آج میں بتاؤں گا کہ میرے بابا نے مجھے کس دن کے لیے پالا تھا. لیکن ہائے عباس کی آرزو دل میں رہ گئی. عباس کے پلے ہوئے بچے کبھی اونا محمد گئے, کبھی قاسم گئے, کبھی علی اکبر گئے, لیکن عباس کو لڑنے کی اجازت نہ. اجرکم اللہ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. جب سارے جا چکے ایک مرتبہ علمدار حسینی آیا اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑے ہیں, سر کو جھکائے ہوئے ہیں. امام حسین سمجھ گئے کہ آخر عباس کیوں آئے ہیں, عباس کیا بات ہے. کہا مولا اگر اجازت ہو تو مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. اے مولا مجھے بھی اجازت دیجئے تاکہ میں بھی اپنی فنون جنگ دکھا سکوں. میرے گود کے پالے تو جا چکے. وہ ایک مرتبہ حسین کہتے تو کیا کہتے, آواز دی عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر یمینا و شمالا, عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, سر کو جھکایا. مولا وہ لشکر نظر نہیں آتا جس کی میں علمداری کر رہا تھا. اجرکم اللہ. عزیزو ام البنین کا بیٹا تڑپ رہا ہے کہ امام وقت اجازت دے دے. ابھی ان ظالموں کو بتاتا ہوں کہ اسی اثنا میں خیمے سے آتش کی آواز بلند ہوئی. حسین کو موقع ملا. اے بھیا عباس اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. حسین نے جیسے حکم دیا بغیر چوں چلا کیے جناب عباس خیمے کی طرف بڑھے. آواز دی سکینہ لاؤ اپنے مشکیزے کو لاؤ. جیسے سکینہ کے کانوں سے چچا عباس کی آواز ٹکرائی ایک مرتبہ خوشی کی لہر دوڑ گئی. اے بچوں چلو میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے. اور آج تک ایسا نہ ہوا کہ چچا نے کوئی وعدہ کیا ہو اور وعدے کی وفا نہ کی ہو. عزیزو خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آئیے ام البنین کو چل کے پرسا دے. اے بی بی آپ نے 4 بیٹے پرورش
حسین کی راہ میں قربان کر دیا. خدا آپ کو جزائے خیر دے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو مشکیزے کو لیا. مشکیزوں کو لینے کے بعد حکم امام سے چلے. کہاں چلے؟ عمر سعد نے دیکھا کہ عباس فوجوں کی طرف نہیں آ رہے ہیں, عباس علقمہ کی طرف جا رہے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد نے حکم دیا کہ جتنے فوجی ہیں سب عباس کو روکو, عباس کو پانی لے جانے نہ دینا, اس لیے کہ اگر اس نے پانی پی لیا تو یہاں کسی کی خیر نہ ہوگی. عباس گئے اور ایسا حملہ کیا کہ ساری فوجوں میں بھگدڑ مچی. جناب عباس علقمہ میں اترے. اترنے کے بعد مشکیز سکینہ کو بھرا اور بھرنے کے بعد پانی کو اٹھایا. باپ کی وصیت کو یاد کیا کہ جب 21 محرم کو بابا نے کلیجے سے لگایا تھا تو ایک جملہ کہا تھا, میرے لال عباس جب کربلا میں نہر فرات پہ قبضہ کر لینا تو خبردار پانی نہ پینا, تمہارا بھائی خیمے میں پیاسا موجود. اے بابا آپ کو بھی میں کربلا میں شریک کر رہا ہوں. ذکر امیر المومنین کر کر علی ابن ابی طالب کو کربلا میں شریک کیا. اب دوبارہ پلٹے ہیں. اب عباس کی صرف ایک آرزو ہے, یہ پانی میری بھتیجی سکینہ تک پہنچ جائے. اور عباس پوری تیزی کے ساتھ علم کو دائیں ہاتھ میں پکڑے, مشکیز سکینہ کو لیے تیزی سے روا دوا ہے کہ ایک شکیل نے چھپ کے ایسا وار کیا, ام البنین کے لاٹلے کا دائیں ہاتھ قلم, ادھر سے دوسرے شکیل نے وار کیا, ام البنین کے لاٹلے کا دوسرا ہاتھ بھی خرم ہوا. عباس نے علم کو زبان سے پکڑا, ہاتھوں سے پکڑا, مشکیزے پہ چھا گئے کہ یہ مشکیزہ کسی طرح سے پہنچ جائے. اور ملا کہتا میں نے دیکھا کہ عباس کی ساری جان اسی مشکیزے میں ہے. وہ چلے تنگا زمان میں تیر کو جوڑا, سنسناتا تیر آیا, مشکیزہ سکینہ پہ لگا. عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا. ارے اب خیمے جا کر کیا کروں گا. اجرکم علی اللہ. ہم عزیزو آواز دی, اے آقا میرا سلام آخر قبول کریے. حسین نے کمر کو تھاما, الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی. اے بھیا عباس, ارے تمہارے جانے سے حسین کی کمر خمیدہ ہو گئی. پہنچے جنازے پر اور پہنچنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو کمر کے نیچے لگایا کہ عباس کے جنازے کو اٹھائے. امام سے ایک مرتبہ عباس کہتے ہیں, مولا خدا کے لیے میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا. اے آقا, ارے مجھے سکینہ سے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے پانی کا وعدہ کیا لیکن پانی نہ لا سکا. حسین نے خدا حافظ کہا, علم عباس کو اٹھایا. بچوں کی آس بڑی کہ شاید عباس آ رہے ہیں, لیکن کیا دیکھا, علمدار کا علم تو آیا ہے لیکن علمدار نظر نہ آیا. بچیاں دوڑ کر حسین کے قدموں سے لپٹ گئی. اے بابا, ارے میرا چچا نظر نہیں آتا. اے بابا مجھے پانی نہ چاہیے, میرے چچا کو بلا دیجیے. ہائے زینب کی کیا کیفیت ہوگی مجھے نہیں پتا. عجب نے زینب نے نجف کا رکیا. اے میرے نجف والے بابا, ارے اب مجھے یقین ہو گیا کہ ان بازوؤں میں رسن بندے گی. میرا بھیا عباس مار دیا گیا. عباس کے شانے قلم ہو گئے. ام البنین فریاد کرتی رہی, ہائے میرا عباس. ارے جب زین سے زمین پر آیا تو اس کے دونوں بازو موجود نہ تھے. کیسے زین سے زمین پر وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون ما تم